السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 75، لاسٹ پہ۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا، تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے، اشہدوا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، گواہ رہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ پچھلی آیات میں تقریباً 60 کے قریب آیات گزری جس میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو خاص طور پر ان کے عقائد کا رد بیان کیا۔ اتنے دلائل بیان کرنے کے بعد فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب بھی وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، انہیں کہ کم از کم جو باتیں ہمارے اور آپ کے دین کے درمیان مشترک ہیں، کامن ہیں، اس پر ایمان لے آئیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، یہ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے، ہماری کتاب میں بھی لکھا ہے۔ دوسرا فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنانا۔ رب بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ انسان کسی کو سجدہ کرے تو ہی رب ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، آقا جب میں یہودی تھا یا میں عیسائی تھا اسلام سے پہلے، آپ ہمیں کہا کرتے تھے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی رب بناتے ہو، حالانکہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بناتے، ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ فرمایا جب تمہارے علماء ہیں، تمہارے بڑے بابے ہیں، تمہارے جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں، کیا وہ جس چیز کو تو حلال کہہ دیں تم حلال نہیں مانتے؟ جس چیز کو وہ حرام کہہ دیں تم اس کو حرام نہیں مانتے، حالانکہ شریعت میں کوئی اور حکم ہے؟ فرمایا جی ایسے ہی۔ کہا یہی تو کسی کو رب بنانا ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال قرار دیا ہے، تم اس چیز کو حرام قرار دیتے ہو اس بنا پر کہ تمہارے بڑوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا ہے کہ شریعت میں اپنی طرف سے کوئی حکم داخل کرنا۔ فرمایا یہ تین چیزیں ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہیں، کم از کم اس پر ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر لیں۔ کوئی اس چیز پر بھی اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جیسا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا اللہ کا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے عقیدہ رکھ لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دونوں نے اپنے علماء کی اس قدر پیروی کرنا شروع کر دی کہ وہ اپنی تورات اور انجیل سے بھی پھر جاتے ہیں، اس کی صحیح تعلیمات جو تھی اس سے پھرنے لگ جانے لگے۔ اسی لیے فرمایا کم از کم ان باتوں پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے دین کے درمیان مشترک ہیں۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، جبکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی اس کے بعد کی گئی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں ذکر کیا کہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم کیسی بات کرتے ہو، کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو تم سے کئی صدیاں پہلے پیدا ہوئے تھے۔ یہودیوں کے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام بھی تو ان کے بہت بعد آنے والے ہیں۔ بعد والوں کا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے فالو کر لیا؟ اسی طرح عیسائیوں کو خطاب ہوا کہ تم تو یہودیوں کے بعد آنے والے ہو، اور تم یہ بات کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، حالانکہ ان کا دین کوئی اور تھا، اور وہ تو بہت پرانے ہیں۔ جیسے آج ہم کسی فقہ کو فالو کرنے والے یہ کہہ دیں کہ آپ علیہ السلام ہماری فقہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام کو گزرے 14 صدیاں ہو گئی ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں، اور ہم یہ بات کریں کہ آپ علیہ السلام ہماری فقہ کے مطابق تھے؟ بلکہ ہم یہ بات کہیں گے کہ آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ ان کو اپنے عقیدے کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو تم وہ لوگ ہو
کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کے متعلق تمہیں کچھ علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ رب العزت جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ فرمایا تورات اور انجیل کے جو مسائل تمہارے سامنے ہیں تم ان کو ہی فالو نہیں کرتے، ان کا تمہیں علم بھی ہے، کتاب بھی تمہارے پاس موجود ہے، جو کتاب میں مسائل موجود ہیں ان کو تم فالو نہیں کر رہے، اس میں بھی جھگڑا کرتے ہو، اختلاف کرتے ہو۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واضح نشانیاں آ چکی ہیں، تم ان کو فالو نہیں کرتے، ان کو مانتے نہیں ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے جو آپ سے بہت سال پہلے جا چکے ہیں، تمہیں ان کے بارے میں علم بھی نہیں ہے، تو بغیر علم کے کیسے اس بات پر جھگڑا کر رہے ہو؟ تو رات انجیل تمہارے سامنے ہے، یہ مسائل تم جانتے ہو، ان کو تم مانتے نہیں، اس میں جھگڑا کرتے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو تم جانتے بھی نہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں، تم ان کے بارے میں جھگڑنے لگ گئے ہو۔ میں اللہ رب العزت جاننے والا ہے، تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے یعنی عیسائی، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ایک طرف والا فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ وہ مشرکوں میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر یہاں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق نہ عیسائیوں سے ہے نہ یہودیوں سے ہے، بلکہ وہ تو فرما بردار تھے اللہ رب العزت کے، اور تم تو شرک کرنے والے ہو، وہ شرک نہیں کرنے والے تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی ہے، للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی تھی، یعنی ان کے زمانے کے لوگ، وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ رب العزت ہی ایمان والوں کا دوست ہے۔ فرمایا یعنی اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے تم کہتے ہو کہ وہ ہماری شریعت کے مطابق تھے کہ ہمارے مسائل، ہمارے عقائد اور ان کے عقائد ایک طرح کے تھے، فرمایا تمہارا دعویٰ پھر بھی غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ فرمایا اگر مسائل کے معاملات میں، عقائد کے معاملے میں، اگر کسی تعلیم کو، کسی دین کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا دین کہا جا سکتا ہے تو ابراہیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے بھی ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خاص دوست ہوتا ہے، خاص اس کا تعلق ہوتا ہے۔ فرمایا میرا جس کے ساتھ تعلق ہے وہ اللہ رب العزت کا خلیل، اللہ رب العزت کا دوست، اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم نازل ہوا۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب وہی لوگ ہیں جو ان کے زمانے میں ان پر ایمان لے آئے تھے، ان کے دین کے مطابق، جن کا ملتا جلتا دین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں، اور جو آج تک لوگ قیامت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین فالو کریں گے، وہ اسی دین کے مطابق ہے تقریباً جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کی ایک جماعت نے چاہا کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات سے کفر کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہی دینے والے ہو۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہی ہے جس کی خواہش ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے، یعنی آپ کو آپ کے عقیدے سے پھیر کر یہودی بنا لیں یا عیسائی بنا لیں، جیسے سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہتے ہیں کہ تم اگر ہدایت پر آنا چاہتے ہو، سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہو، ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہو، تم ہمارا عقیدہ فالو کر لو۔ فرمایا ہمیشہ سے ان کی خواہش یہ رہے گی، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ ایسا ہو سکے۔ فرمایا وہ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدھے راستے سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کسی دوسرے کو گمراہ نہیں کر رہے، ان کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دینے والے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشارت کی آیات ان کی کتاب میں تھی، سورۃ البقرہ کے اندر بھی گزری ہیں
کہ وہ اس چیز کو مانتے بھی تھے، اسی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. اتنی واضح نشانیاں. پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ میں گزرا، وہ دعا کرتے تھے اللہ جو نبی آپ نے نازل کرنا ہے اس کو نازل کر دیجئے، ہم اس کے ساتھ مل کر مشرکین مکہ کے خلاف جہاد کریں گے. فرمایا سب کچھ جانتے تھے، تم اس چیز کا گواہی بھی دیتے تھے، دعا بھی کرتے تھے. پھر تمہارے عقائد تمہاری کتابوں کے اندر تمہارے نبی نے بھی بیان کر دیا کہ آخری نبی آئیں گے، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، تم نے پھر بھی اقرار کیا. فرمائے تم گواہی دینے والے تھے، اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہو چکا ہے تو تم کیوں اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگ گئے؟ اپنی آیات یعنی جو تمہاری کتاب کی آیات تھی تم اس کا ہی انکار کرنے لگ گئے. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق و باطل کے ساتھ خلط ملط کر رہے ہو. وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. پچھلی آیات سے مراد تھا کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، جیسے اللہ رب العزت نے اوپر فرمایا کہ وہ تمہیں گمراہ کریں، ان کی خواہش یہ ہے، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں. یہاں پر فرمایا کہ جو ان کے علماء ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، کہ ان کی آیات جو کتاب میں آیات ہیں اس کو خلط ملط کرتے ہیں، اس کا مفہوم بدل دیتے ہیں، اس کے الفاظ بدل دیتے ہیں. اب عام آدمی پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس کا ترجمہ کیا انہوں نے کیا، اس کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا عبارت لکھی ہے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ ان کا کیس آیا کہ شادی شدہ آدمی نے زنا کیا ہے. یہودی آپ کے پاس فیصلہ لینے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم اپنی کتاب لے کر آؤ، تمہاری کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو رات کے اندر بھی یہی لکھا تھا کہ شادی شدہ جو زانی ہے اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کر اس کو مار دیا جائے گا. وہ کتاب لے کر آئے، وہ کتاب عربی میں نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عربی کے علاوہ ان کی کتاب زبان نہیں جانتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم اپنی کتاب کو پڑھو. انہوں نے اپنی کتاب کو پڑھا، ایک آیت کے اوپر ہاتھ رکھ لیا جس آیت میں رجم کا حکم تھا، اوپر والی آیت پڑھی، نیچے والی آیت پڑھی، درمیان والی آیت چھوڑ دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی جو پہلے یہودی تھے، اسلام لا چکے تھے، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے آقا اس کو کہیں ذرا ہاتھ اٹھائے. پھر وہ آیت پڑھے، ہاتھ اٹھائی، آیت پڑھی، وہاں پر حکم موجود تھا کہ اس کو رجم کرنا. یہ ان کا حق کو خلط ملط کرنا تھا کہ لوگوں کے سامنے کتاب بھی لے آئے تھے لیکن اس کے احکامات کو بدل دیا، اس کو چھپا کر اس کی جگہ کوئی اور حکم بیان کر دیا. پر میں تم لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو حالانکہ تم حق کو جانتے ہو. اس رکوع میں کرنے والا ایک کام ہے عقل سے کام لینا. رکنے کا کام، غیر نبی کی بات کو شریعت سمجھنا، غیر نبی کی بات کو، نبی کے علاوہ کسی کی بات کو شریعت سمجھنا. کہ جس کی مثال میں ہم نے وہ آیت حدیث سنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے علماء جس چیز کو حرام قرار دیں شریعت نے اس کو حلال کہا ہوتا ہے، لیکن تم اپنے علماء کے کہنے پر اس کو حرام کرتے ہو. اسی لیے فرمایا کہ غیر نبی کی بات کو شریعت سمجھنا، یہ بات اس چیز سے رکنا ہے. نمبر 2، حق کو چھپانا. حق کو چھپانے کی مثال ایک دن ہم نے پہلے بھی ویسے بیان کی تھی کہ ہمارے ہاں جو فقہ رائج ہیں ان فقہ کے اندر جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری فقہ کے مطابق 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 شمار ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو فتویٰ بھی یہ دیتے ہیں، اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو پھر ان کا فتویٰ چینج ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرے لوگوں کے پاس جا کر فتویٰ لیتے ہیں. اب ان سے سوال کرنا چاہیے، ان کو اپنے ضمیر میں جھانکنا چاہیے آیا حق کیا ہے. کیا جو وہ فتویٰ دیتے ہیں حق وہ ہے، یا جو وہ خود عمل کر رہے ہیں حق وہ ہے؟ کم از کم ایک تو حق ہے جو اس کو چھپا رہے ہیں، جو لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ چھپا رہے ہیں، یا جو ان کا اپنا عمل ہے. دونوں میں سے کوئی ایک عمل تو صحیح ہوگا، ایک غلط ہوگا. یہ حق کو چھپانا ہے.
وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروہ آخرہ، کہ تم دن کے شروع میں اس چیز پر ایمان لاؤ جو ان لوگوں پر نازل کی گئی ہے جو ایمان لائے ہیں، اور اس کے آخر میں انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ یعنی ان کو لوگوں سے، ان کو دین سے دور کرنے کا ایک انہوں نے حربہ یہ اختیار کیا کہ یہودیوں کو کہنے لگے، تم کچھ لوگ ایسے اختیار کیے کہ صبح کے وقت وہ مسلمان ہو جائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، دین کی بات سیکھیں گے، سکھائیں گے، شام کو جا کر انکار کر دیں گے۔ صبح مسلمان ہوئے، شام کو مرتد ہو گئے، تو نئے مسلمان ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، وہ سوچیں گے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کتاب کو جانتے تھے، تورات کو جانتے تھے، یہ صبح مسلمان ہوئے، شام کو انہوں نے کفر کر لیا، آیا اسلام کے اندر کوئی غلط بات ہے؟ ان کا یہ رویہ مسلمانوں کے اندر شک و شبہات پیدا کرنے لگا۔ فرمایا وہ صرف اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگوں کو دین سے پھیر دیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور کسی کے بارے میں مت کہو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، یہ مت مانو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، کہہ دیجئے بے شک فضل سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت وسعت والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی یہودیوں کا طرز عمل بیان کیا گیا کہ ان کے لوگ، یہ علماء کہنے لگے لوگوں کو کہ تم نے کسی کی بات نہیں ماننی سوائے اس کی جو تمہاری پیروی کرے۔ یعنی یہودی کہنے لگے صرف یہودیوں کی بات ماننی ہے، عیسائی کہنے لگے صرف عیسائیوں کی بات ماننی ہے۔ آگے کہنے لگے کہ اس چیز کا تم نے ماننا ہی نہیں کہ جو نبی ہے وہ ہماری نسل کے علاوہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ مت مانو کہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، مطلب جو نبی کی شریعت ہے، جو نبی ایک نازل ہوتا ہے، فرمایا جو وہ کہنے لگے ہمارے علاوہ، ہماری نسل کے علاوہ نبی کسی اور نسل میں آ ہی نہیں سکتا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری نسل میں نبی آ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل سے آئے ہیں، لہٰذا یہ نبی ہو ہی نہیں سکتے۔ ہماری نسل سے نبی ہوتا تو ہو سکتا ہے، ہماری نسل کے علاوہ نبی نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا وہ تم سے تمہارے رب کے بارے جھگڑا کریں گے، اس بات کو نہیں ماننا۔ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں لوگ اس بات کا جھگڑا کریں گے، اللہ ہم نے یہ دین کا پیغام پہنچا دیا ہے، یہ نبی سچا تھا، نبی کے احکامات سچے تھے، وہ یہودی کہنے لگے کہ ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں بات بھی کریں گے، یہ جھگڑے ہوں گے، کہنے لگے ہم اس چیز کو نہیں مانتے، صرف اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ تعصب کرتے تھے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان کو کہہ دیجئے سارے کا سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے نبوت سے نواز دے، اللہ رب العزت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یعنی نبوت کے معاملے میں اللہ رب العزت جس کو چاہیں خاص کر لیں، اللہ رب العزت بہت فضل والے ہیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، کہ اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ امانت رکھ دیں وہ اسے آپ کی طرف لوٹا دیں گے، ادا کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس ایک دینار امانت رکھیں وہ اسے تیری طرف نہیں ادا کریں گے مگر جب تک آپ ان کے اوپر کھڑے نہ ہوں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں کوئی گرفت نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ یا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ رب العزت پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہاں پر پھر ہم نے ایک دن پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ رب العزت کا جو اسلوب ہے، جو لوگ صحیح کام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ یہودیوں کے دو گروہوں کا ذکر کیا،
لیکن ان میں سے بھی فرمایا ایک یہودیوں کا گروہ ایسا ہے جو امانت دار ہے، ایک خزانہ بھی آپ ان کو کہیں کہ یہ میری امانت ہے، اس کو رکھ لو، وہ رکھ لیں گے، وہ آپ کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ اور فرمایا بعض یہودی تو ایسے ہیں، ایک دینار بھی آپ ان کے پاس رکھیں امانت کے طور پر، وہ آپ کو نہیں لوٹانے والے، الا یہ کہ آپ بار بار ان سے سوال کریں، ان کے سر پر کھڑے ہو کر ان سے سوال کریں تو وہ آپ کو لوٹائیں گے۔ اس کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے کسی سے قرضہ لیا، اجنبی تھا، کسی سفر پر گیا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے کہا کہ مجھے 1000 دینار قرضہ چاہیے، مدت مقرر کر لی کہ میں اتنی مدت کے بعد تجھے وہ قرضہ لوٹاؤں گا۔ کہنے لگا کوئی گواہ؟ کہنے لگا اللہ رب العزت کی ذات گواہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ وہ بھی ایماندار تو اس نے کہا یہ میں 1000 دینار دے رہا ہوں، فلاں تاریخ تک تم نے لوٹانے ہیں۔ جب وہ مدت مکمل ہو گئی، وہ لوٹانے کے لیے نکلتا ہے، سمندر کا سفر کرنا ہے، طوفان آ گیا، کوئی کشتی نہیں ہے، اس کے ذہن میں بات ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کو ضامن بنایا ہے، لکڑی کا ایک وہاں سے تھوڑی سی لکڑی لی، لکڑی کے اندر صندوق سا بنا کر اس کے اندر پیسے رکھے، اس کی پرچی رکھی کہ یہ میری امانت ہے فلاں شخص کی، یہ میں اس وجہ سے آ نہیں سکا، میں آپ کو امانت سمندر کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ کا نام لے کر اس نے سمندر میں وہ لکڑی کا صندوق بنا کر رکھ دیا۔ کچھ دن کے بعد جب طوفان ختم ہوا، پھر وہ 1000 دینار لیتا ہے، سمندر کا سفر طے کیا، اس کے پاس جاتا ہے، کہنے لگا یہ آپ کے 1000 دینار تھے؟ کہنے لگا وہ جو آپ نے سمندر میں بھیجے تھے، صندوق بنا کر بھیجا تھا، وہ مجھے مل گیا۔ وہ بھی امانت دار تھا، یہ بھی امانت دار تھا، اللہ رب العزت کو اس نے ضامن بنایا، اس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ رب العزت نے اس کی مدد بھی کی۔ فرمایا یہ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اتنا امانت دار ہے کہ بالکل خیانت نہیں کرتا، اور دوسرا گروہ وہ کہ جو 1 دینار بھی آپ کی حفاظت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی شریعت کے مطابق، جو ان کا مروجہ عقیدہ ہے اس کے مطابق مسلمان ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ مسلمان کو مار دینا آج کے یہودیوں کا بھی نظریہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں انسانیت، جو کہتے ہیں انسانیت کا زور دیتے ہیں، انسانیت صرف ان کی ہے جو ان کے مذہب کو فالو کریں گے، جو ان کے رول دنیا کے ہیں ان کو فالو کریں گے۔ ان کی دنیا کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی نہیں ہے، حاکمیت لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، جو لوگ فیصلہ کرنا چاہیں وہی فیصلہ ہوگا، اللہ رب العزت حاکم نہیں ہے۔ مسلمان اس چیز کو نہیں مانتے، لہٰذا وہ مسلمانوں کو انسان تصور نہیں کرتے۔ جب انسان نہیں مانتے تو مسلمانوں کو مار دینا ان کے لیے کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے نزدیک ظلم نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہودی اصل ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں یہ ظلم ہے۔ جیسے پہلے گروہ کا ذکر ہے، امانت دار ہیں، وہ اس چیز کو غلط تصور کرتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس کو گناہ نہیں سمجھتی۔ یہی بات ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ان پڑھوں پہ، یعنی عرب والوں پر، مسلمانوں پر ان کے بارے میں کوئی گرفت نہیں ہے کہ ہم ان کو اگر ان کی امانت میں خیانت کریں، ان کو جان سے مار دیں، ہماری شریعت کے مطابق وہ کہتے ہیں ہمارے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ اللہ رب العزت پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی ان کی کتاب میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے مسلمانوں کے ہاں تو غیر مسلم ہو اس کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، کوئی کافر ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، آپ نے اس کی مال کی حفاظت کرنی ہے، بچوں پر ظلم نہیں کرنا، حالانکہ جہاد کے موقع پر بھی فرمایا نہ ان کے درختوں کو کاٹنا ہے، نہ ان کے پھلوں کو نقصان پہنچانا ہے، نہ ان کے بوڑھوں کو نقصان پہنچانا ہے، نہ عورتوں کو، نہ بچوں کو۔ حالانکہ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو مار بھی دیں ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ دین اسلام نے کہا کہ یہ ان کا نظریہ ان کے ساتھ ہے، مسلمان ایسی بات نہیں کرتے۔ بالکل بالکل مطلب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توکل بیان کیا کہ اس نے اللہ پر توکل کیا، اللہ نے اس کی بات کو پورا کر دیا۔ آج بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کا توکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہو جاتا ہے۔
پروسیس ہونا چاہیے. دیکھیں نا اس نے بھی آدمی نے کیا کیا کہ بعد میں وہ 1000 دینار لے کر گیا, مطلب اس کو یقین ہے کہ اللہ میرا کام کر دے گا, لیکن وہ پھر بھی 1000 دینار لے کر دوبارہ گیا ہے. اللہ نے اس کی انہونی تھی, اللہ نے کر دی. اس کو کرامت کہہ سکتے ہیں ہم. عام حالات میں واقعتاً ایسی بات ہماری عقل میں نہیں آئے گی, لیکن اس کو ہم کرامت کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا, نیک انسان ہوگا, اللہ نے اس کو کرامت ظاہر کر دی. جیسے وہ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو نیک آدمی تھا جو ہر وقت نماز پڑھتا تھا, میرے ذہن میں نام نکل رہا ہے, اس کی والدہ اس کے پاس آتی ہیں, اس کو بلاتی ہیں, وہ نہیں بات سنتا, وہ نماز پڑھتا رہتا ہے. اس کی والدہ 2-4 دفعہ 5 دفعہ آئی ہیں, اس کو نماز میں رہا, اس نے والدہ کی بات نہیں سنی. تو آپ اس کی والدہ نے بدعا کی کہ تو اس وقت تک مرے نا جب تو کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے. اب اس کی والدہ کی بدعا اس کو لگ گئی, وہ عبادت خانے میں نماز پڑھ رہا ہے, نیک کام کر رہا ہے, کسی زانیہ نے کسی کے ساتھ زنا کیا, ایک بچہ جنم لیا. اس نے کہہ دی یہ بچہ جو ہے نا وہ جریج کا نام, جریج ولی کا نام آتا ہے. اس نے کہا کہ یہ بچہ اس کا ہے. لوگوں نے کوئی تحقیق نہیں کی, جا کے اس کو حملہ کیا, اس کے گھر کو تباہ کر دیا. پھر اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میری والدہ نے بددعا دی تھی, یہ والدہ کی بددعا پوری ہوئی ہے. اس نے کہا 1 منٹ ٹھہرو, جا کے وضو کیا, غالباً 2 رکعتیں نماز پڑھی. اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری والدہ کی بددعا تھی, بددعا پوری ہو گئی, لیکن میری عزت کی حفاظت رکھنا. بچے کو جا کر بچے پر ہاتھ لگا کے پوچھتا ہے کہ بتا تو کون ہے, تو کس کا بچہ ہے. بچہ جو ہے وہ ابھی ماں کی گود میں ہے. بچے نے بول کے بتایا کہ میں فلاں جو بکریوں کا چرواہا ہے میں اس کا بچہ ہوں. اب یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی, لیکن اللہ رب العزت نے کرامت کا اظہار کرنا تھا, کر دیا. بلا من اوفا بعہدہ, کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے, واتقى, اور اللہ رب العزت سے ڈرے, فإن اللہ یحب المتقین, تو یقیناً اللہ رب العزت ڈرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. پچھلی آیت میں آیا کہ ان کا نظریہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی اگر ہم مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچائیں, امانت میں خیانت بھی کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں نہیں, اگر انسان اللہ کا عہد توڑے, لوگوں کو نقصان پہنچائے, اللہ رب العزت کی ضرور بضرور اس پر گرفت ہوگی. فرمایا جو اللہ کا عہد پورا کرے اور اس سے ڈر جائے. اور یہ عہد اللہ رب العزت کا کیا تھا, اس کا اگلی آیات میں بھی ذکر آئے گا. اور ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا اے بنی اسرائیل تم میرے عہد کو پورا کرو, میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. ان سے عہد کیا گیا تھا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے, روزے رکھنے ہیں, زکوٰۃ ادا کرنی ہے, نبی کی بات پر ایمان لانا ہے, اور نبی کی مدد بھی کرنی ہے, اور نبی اگر کہے کہ اگلے نبی پر ایمان لانا ہے اس پر ایمان بھی لانا ہے. فرمایا اس عہد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا بھی شامل تھا. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لے آئے, امانت میں خیانت بھی نہ کرے, واتقى, اور اللہ سے ڈر جائے, تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں. ان الذین یشترون بعہد اللہ, بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کو, وایمانہم ثمنا قلیلا, اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں, اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ولا یکلمہم اللہ, اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم, اور ان کی طرف نہیں دیکھے گا یوم القیامہ, قیامت کے دن. ولا یزکیہم, اور انہیں پاک نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب. اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. عہد سے مراد یہ امانت میں خیانت کرنا بھی, اور جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا وعدہ ان سے کیا, فرمایا اس کے بعد اپنے ایمان کو قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں. جیسے آج بھی جھوٹی قسم لینے کے لیے اکثر لوگ موجود ہیں, جتنے پیسے دیں گے اتنی بڑی وہ قسم اٹھا لیتے ہیں. فرمایا جو ایسے لوگ ہیں دنیا میں یہ کام کرتے ہیں, فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں ان کو کوئی بدلہ نہیں ملنے والا. جتنے مرضی نیک اعمال کیے ہوں, اس طرح کا گناہ کیا ہو, فرمایا قیامت کے دن اس کو کوئی بدلہ نہیں ملنے والا. اللہ رب العزت اس سے کلام نہیں کریں گے. کلام تو اللہ رب العزت کریں گے, ایسے حدیث میں آیا اور قرآن کریم میں بھی آیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نرم گفتگو نہیں کریں گے, کیونکہ حساب کتاب کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان تیسرا ترجمان کوئی نہیں ہوگا. انسان اور اللہ رب العزت براہ راست گفتگو کریں گے. فرمایا ولا ینظر الیہم, اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن فرمایا اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ,
اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ رب العزت پر جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں، اس میں سے زبان کو اس انداز سے موڑنا کہ الفاظ بدلے جائیں، کوئی بات پڑھتے پڑھتے آہستہ ہو جانا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز بلند کر لینا، یعنی جو اس کے اندر حکم تھا اس کو حذف کر دینا، آیت کو پڑھتے پڑھتے ایک لائن کو چھوڑ دینا، نچلی آیت کو پڑھ لینا، جیسے ہم نے وہ رجم والے واقعہ سنا۔ یہ وہی چیزیں ہیں کہ وہ اپنی زبان کو مروڑتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے بات اس انداز سے کرتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کی کتاب کا حکم ہے، حالانکہ ان کی کتاب کا حکم نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ما کان لبشر، کسی بشر کا حق نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ رب العزت اسے کتاب، حکمت اور نبوت دیں۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہے، یعنی وہ نبی کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور لیکن یعنی نبی یہ کہنے والے ہوتے ہیں کہ رب والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم کتاب پڑھا کرتے تھے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور نہ یہ حق ہے کسی نبی کا کہ تمہیں حکم دے کہ تم فرشتوں کی، وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نبیوں کو رب بنا لو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلم ہو، یعنی ایمان لانے والے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کسی نبی کے لائق نہیں ہے، کوئی نبی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ تمہیں کہے کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر میری عبادت کرنی ہے، میری بات ماننی ہے، اللہ کی بات نہیں ماننی، تو میں کسی نبی کے لائق نہیں۔ اور آج ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ میں نبی کو چھوڑ کر کسی امام کو، کسی فقیر کو، کسی ولی کو اپنا رول ماڈل بنا لوں۔ رول ماڈل بنانا جائز ہے، لیکن ہمارا نظریہ پیچھے ہونا چاہیے کہ غلطی سے پاک صرف ایک ذات ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ صحابہ کرام سے بھی غلطی کا امکان موجود ہے، ان سے غلطیاں ہوئی بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جن سے غلطی نہ ہو سکے۔ کسی کی بات کو کہہ دینا کہ اس کی بات حتمی بات ہے، اس کے بعد میں کسی کی بات کو فالو نہیں کروں گا، فرمایا یہ کام تو کسی نبی نے نہیں کیا۔ آج ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی کی بات کو حتمی بات قرار دے دینا، اور بات ہمیں سمجھ بھی آ جائے کہ یہ بات دین کے خلاف ہے، ہم صرف اس بات کے لیے اس کی بات کو نہ مانیں کہ ہمارے امام صاحب ہم ان کو فالو کرتے ہیں، لہٰذا ان کی پیروی کرنا ہمارے لیے ہر کام میں ضروری ہے۔ میں یہ کام نبی نے نہیں کہا، اور نہ نبی نے یہ حکم دیا کہ تم فرشتوں کی عبادت کرو، فرشتوں کو رب بناؤ، نبیوں کو رب بناؤ۔ اور رب بنانے کا مطلب ہم نے اس حدیث سے جان لیا کہ رب بنانا صرف یہ نہیں کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے کہنے پر انسان کسی چیز کو حلال کہہ دے، کسی کے کہنے پر کسی چیز کو حرام کہہ دے، حالانکہ شریعت میں اس کے خلاف حکم ہو، فرمایا اس کو رب بنانا ہی۔ رکوع نمبر 8 میں کرنے والے کام، امانت ادا کرنا، امانت ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، تقوی اختیار کرنا، رکنے کے کام، خیانت کرنا، غیر اللہ کی بات کو حرف آخر سمجھنا، یعنی دین کے علاوہ کسی اور کی بات کو حرف آخر سمجھنا،
کرنے کے 3 کام ہیں: امانت ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ رکنے کے 2 کام ہیں: خیانت کرنا اور غیر دین کے علاوہ کسی اور کی بات کو حرف آخر سمجھنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ رب العزت نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم، فرمایا اللہ رب العزت نے کیا تم نے اقرار کیا؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس پر میرا باری عہد قبول کیا؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا فاشہدوا، تو گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولی بعد ذالک، پھر جو اس کے بعد پھر جائے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہر نبی سے عہد لیا کہ تم اپنی شریعت کے مطابق تم عمل کر رہے ہو، تم ایک نبی بنا کر بھیجے جاؤ۔ تمہاری زندگی کے اندر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو، تم نے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں نہیں آتا، تم نے اپنی امت کو یہ بات بتا کر جانی ہے، ان سے وعدہ لینا ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو تم نے اس کی بات کو ماننا ہے۔ گویا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے پچھلے نبیوں کے بارے میں عہد لیا گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لیا گیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا گیا کہ آپ کی زندگی میں اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں آپ نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے، اگر آپ کے چلے جانے کے بعد آئیں آپ نے اپنے ماننے والوں کو کہنا کہ آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ یہی عہد عیسیٰ علیہ السلام سے لیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں آپ نے ان کو نبی ماننا ہے، ان کی بات فالو کرنی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں نہیں آتے آپ نے اپنی امت کو بتا کر جانا ہے کہ آپ نے میرے چلے جانے کے بعد ان کی بات کو ماننا ہے۔ یہ انجیل کے اندر بھی بات موجود ہے۔ فرمایا انبیاء علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اللہ ہم اس چیز پر اقرار کرتے ہیں، ہم یہ کام کریں گے، اپنی امت کو بھی بتائیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہا کہ میں بھی اس چیز پر گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا فمن تولی بعد ذالک، پھر جو اس کے بعد پھر جائے، یعنی نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام نے تو اپنے والد سے نہیں پھرنا بلکہ ان کی امت میں پھرنا ہے، یعنی نبی نے اپنی امت کو بتا دیا، گویا کہ امتیوں نے بھی عہد لے لیا تھا۔ اب امتی اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے تو گویا انہوں نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے سے وہ پھر چکے ہیں۔ فرمایا جو اپنے وعدے سے پھر جائے فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ فغیر دین اللہ یبغون، تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ فرمایا کہ تم دین کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہو، حالانکہ زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ رب العزت کی فرما بردار نہیں ہے۔ زبردستی فرما برداری کر رہے ہیں یا اطاعت کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نافرمان کوئی چیز نہیں۔ اب یہاں پر ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثریت لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ سارے لوگ میرے فرما بردار ہیں، کچھ میری بات خوشی سے قبول کرتے ہیں، کچھ زبردستی میری بات قبول کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ نافرمان ہیں ان کی اکثریت معاملات میں وہ اللہ کے فرما بردار ہی ہیں۔ اب انسان اگر میں اللہ نہ کرے نافرمان ہوں تو میں اپنی زندگی کا اختیار نہیں رکھتا، میں اپنی موت کا اختیار نہیں رکھتا، میں اتنا اختیار نہیں رکھتا کہ میں 4 دن کھاؤں نہ کچھ، میں پینے کی مجھے ضرورت ہوگی، یہ اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے۔ جو انسان ایک سانس کا بھی اپنے مالک نہیں ہے، بے شک وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، اس کا سانس اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ جتنی دیر چاہے یہ ممکن نہیں کہ وہ زندہ رہ سکے جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو۔ اللہ چاہیں گے اس کو مار دیں گے، وہ زندہ نہیں رہے گا۔ فرمایا ہر چیز اللہ رب العزت کی فرما بردار ہے۔ ہاں اللہ نے اعمال میں انسان کو اختیار دیا ہے، یہی انسان کی آزمائش ہے
کہ اعمال میں اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا، اب اس میں وہ کتنا اللہ رب العزت کی پیروی کرے گا، کتنی نافرمانی کرے گا، اسی کا آگے جا کر اللہ رب العزت نے ہم سے حساب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے۔ قل کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، وما انزل علی ابراہیم، اور جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، فرمایا جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہ السلام پر نازل کیا گیا، جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں پر ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کی کہ یہود و نصارہ صرف اپنے انبیاء کو مانتے ہیں جو ان کی طرف نازل ہوئے، باقی سب کا انکار کرتے ہیں۔ اور میں مسلمان جو ہوتا ہے وہ سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہے، یہ بالکل آیت سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکی ہے۔ اور میں مسلمان کا عقیدہ ہے کہ سارے نبی سارے اللہ رب العزت کی طرف سے برحق تھے، لیکن اب جو شریعت باقی ہے وہ صرف دین اسلام باقی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام کے دنیا میں آ جانے کے بعد جس نے آپ علیہ السلام کا کلمہ سن لیا، آپ کی دعوت کو سن لیا، اس کے بعد اگر وہ کسی اور دین کو فالو بھی کر لے گا، فرمایا اللہ رب العزت کو اس کا دین قابل قبول نہیں۔ اب جو دین اسلام قابل قبول ہے، پچھلی آیات میں گزرا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو اب قابل قبول دین ہے وہ صرف وہی دین ہے جو آپ علیہ السلام کے اوپر نازل ہو گیا۔ اس کے علاوہ انسان جتنے مرضی نیک اعمال کر لے، آپ علیہ السلام پر اگر ایمان نہ لایا، ان کو فالو نہ کیا، تو اس کا ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ رب العزت ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور اس کے بعد کہ انہوں نے شہادت دی کہ یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العزت ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا یہود و نصارہ کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کی بشارت موجود تھی، ان کو پہچان لیا، پہچان لینے کے بعد جب مباہلے کی صورت آئی جو ہم نے کل ذکر کیا، صرف مباہلہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ نبی سچا ہے، ہم مارے جائیں گے، فرمایا انہوں نے خود بھی شہادت دے لی کہ یہ نبی سچا ہے، کتاب کے اندر واضح دلیلیں بھی آ گئی، دنیا میں آ جانے کے بعد معجزات کو بھی دیکھ لیا، یہ ساری چیزیں ایمان لانے کے بعد، یعنی ان کے دل کے اندر ایمان تھا لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا۔ فرمایا جو لوگوں نے اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد، خود اقرار کرنے کے بعد ایمان نہیں لائے، اللہ کے ساتھ کفر کر دیا، تو اللہ ان کو کیسے ہدایت دے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دی جاتی۔ اولئک جزاؤہم، یہ لوگ، ان کی جزا یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، یعنی جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو یقیناً اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ تو میں پچھلی آیات میں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد گواہیاں ماننے کے باوجود انکار کر دیا، اگر یہ اپنی زندگی میں ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، فرمایا پھر اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تھے، انصار میں سے تھے، شروع میں اسلام قبول کیا، ایمان کمزور تھا، مشرکین مکہ نے تھوڑا سا ان کو لالچ دیا، وہ اسلام سے مرتد ہو کر مشرکین مکہ کے پاس چلے گئے، لیکن دل کے اندر خوف تھا، پریشانی تھی کہ میں نے کام غلط کیا ہے۔ ان کے بھائی جو انصار میں سے تھے، مدینہ میں تھے، ان کو انہوں نے خط لکھا کہ میں اسلام قبول کیا تھا، اب میں مرتد ہو گیا ہوں، تو آپ علیہ السلام سے پوچھیں کہ اگر میں دوبارہ اسلام قبول کر لوں تو میرے لیے معافی ہے؟ آپ علیہ السلام نے خط لکھی، خط کے جواب میں یہ آیت لکھ کر دیتی۔ اس وقت اس آیت کا نزول ہوا کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک،
کہ جو کام غلط کیا ہے دنیا میں اگر اس کی اصلاح کر لی، توبہ کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم۔ انہوں نے یہ آیت کو پڑھا، مشرکین مکہ سے وہاں سے نکل کر دوبارہ مدینہ میں آئے، توبہ کی، دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو سراسر گمراہ ہیں۔ فرمایا جو کفر کرنے کے بعد اس میں مزید بڑھ گئے، دنیا میں انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اگر انسان اپنی آخری وقت میں توبہ کرے، جب انسان کی جان نکلنے لگتی ہے، اس کی جان حلق تک آ جائے، اس وقت اللہ رب العزت توبہ نہیں قبول کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کے اوپر موت کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، موت کے اثرات اس کے اوپر واقع ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر وہ توبہ بھی کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنی آخری منزل کو دیکھ چکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ انسان جو نیک ہوتا ہے اس کو موت سے پہلے اللہ رب العزت 3 خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے، اللہ تجھے اس کے بدلے تجھ سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اللہ نے تجھے معاف کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ نے تجھے جنت کا مہمان بنانا ہے۔ فرمایا انسان یہ 3 خوشخبریاں سنتا ہے، اس کا چہرہ کھلکھلا جاتا ہے، اس کا چہرہ مسکرانے لگتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ اسی حال میں اللہ رب العزت اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس بھی انسان اگر کافر ہے، نافرمان ہے، اللہ دنیا میں اس کو آخری وقت میں بتا دیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے، اور اسی حال میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو نیک لوگ ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو شہداء ہوتے ہیں، ان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے چہرے پر، نور ہوتا ہے وفات کے وقت۔ یہ حدیث کے مطابق ان کو اللہ رب العزت خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی موت سے پہلے یہ خوشخبری سنائے، اور ہمیں اللہ رب العزت حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدی بہ۔ فرمایا جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، سو ان کے کسی ایک سے زمین بھرنے کے برابر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیہ میں دیں۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ فرمایا یہ لوگ جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ فرمایا دنیا میں کفر کیا، اس کے اوپر ڈٹے رہے، اسی حال میں موت آ گئی، قیامت کے دن اگر پوری دنیا کے برابر بھی سونا اللہ کو دینا چاہیں کہ اللہ یہ مال لے لو، ہمیں معاف کر دیں، فرمایا اللہ رب العزت فدیہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک کافر کو کہیں گے کہ آج اگر دنیا بھر تیرے سامنے کر دی جائے کہ تو فدیہ دے کر آزاد ہوگا؟ کہے گا ہاں اللہ میں آزاد ہونا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے دنیا میں تجھے اس سے آسان کام تجھے دیا تھا، تو نے وہ کام نہیں کیا، تجھے میں نے وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تجھے میں جہنم میں نہیں بھیجوں گا، تو نے یہ آسان سا کام تھا، تو نے اس کو چھوڑ دیا، آج تیرا یہ فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کے اوپر زندہ رکھے، جب ہمیں موت آئے ایمان کے اوپر، اس رکوع میں کرنے والے کام وعدہ پورا کرنا، دین اسلام کے لیے فرما بردار ہو جانا، اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اگر گناہ کرے اس کے بعد معافی مانگے تو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر انسان گناہ کرتا چلا جائے معافی مانگتا چلا جائے، فرمایا انسان تو اللہ سے مانگنے سے شرما سکتا ہے، اللہ اس کو معاف کرنے سے اکتا نہیں سکتا۔ جب تک انسان کے سانس چل رہے ہیں
انسان کو معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ رکنے کے کام، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرنا،